لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قابل احترام حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پیش کی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے گھر کے تمام افراد کو، معاشرے کے تمام افراد کو ذمہ دار قرار دیا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ اس درس میں ہم لوگ ایک مثالی باپ کون ہوتا ہے اور ایک مثالی ماں کون ہوتی ہے۔ ایک مثالی باپ جو دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے، جو دوسروں کے لیے پیارےوان پرسنالٹی بن جائے، تو وہ کون ہے؟ وہ انشاءاللہ کتاب و سنت کے اندر، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہو، اس کی اولاد اچھی بنے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک اچھا باپ بنے۔ اس لیے کہ اگر انسان اچھا باپ بنے تو اس کی اولاد اچھی اس کے لیے بن جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلا ایک مثالی آئیڈیل باپ بنے۔ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے باپوں کی مثال پیش کی ہے جو دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جو دنیا والوں کے لیے ایک اچھے باپ ہیں۔ دنیا والوں کے لیے اللہ نے ان کو نمونہ قرار دیا ہے۔ ان کی اولاد کے تئیں جو رول، جو کردار رہا ہے، وہ کردار کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو اچھا باپ بنانا چاہیے، ایک مثالی باپ، ایک رول ماڈل باپ بنانا چاہیے، تو ہماری اولاد اچھی بنے گی۔ اور دیکھیے، اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی ذات کامل، مکمل اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اولاد کو کیسے علم دیا، اولاد کی کیسی تربیت کی، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور ویسے ہی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی، ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے کی ہیں، ان کے اسوے کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اچھے باپ کی علامتوں میں پہلی علامت یہ ہے کہ انسان شادی کے بعد نیک اولاد کی دعا کرے۔ یہ سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد اولاد ہونے سے پہلے نیک اولاد کی دعا کرے۔ آج لوگ شادی کے بعد دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے اولاد کی دعا کرو، لیکن نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اولاد کی دعا نہیں کرو، بلکہ نیک اولاد کی دعا کرو۔ اس لیے کہ لوگ اولاد نہ بھی ہو تو پریشان ہوتے ہیں، اور جب
بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی تو کہا رب هب لي من الصالحین، اے میرے پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری نیک اولاد کی دعا۔ نوجوان جو ہے دوست احباب سے کہتے ہیں میرے لیے اولاد کے لیے دعا کرو، اولاد کے لیے دعا کرو، اولاد کے لیے دعا نہیں، نیک اولاد کے لیے دعا کی درخواست ہونی چاہیے۔ رب هب لي من الصالحین، حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما، اللہ نے کیا کیا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بہت ہی بردبار اور ایک نیک لڑکا عطا کیا۔ دعا کی حضرت ابراہیم نے نیک کی، اللہ نے نیک لڑکا عطا کیا۔ تو یہ ایک آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام، دعا کریں تو نیک اولاد کی دعا کریں۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا کہا؟ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ذریۃ طیبہ کا صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ اولاد عطا فرما، کہا ہے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو بے شک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے نیک اولاد کی دعا کی، اللہ نے نیک اولاد دی۔ حضرت زکریا نے نیک اولاد کی دعا کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ نے کہا ہم نے بیٹا دیا یحییٰ کی شکل میں، وہ سردار بھی اس کو بنایا اور دنیا سے بیزار بھی بنایا اور نیک بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ سبحان اللہ، یہ پہلی ذمہ داری ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو نیک اولاد کی دعا کریں۔ حضرت نوح نے دعا کی، کئی انبیاء نے دعا کی، تو دعا نیک اولاد کی دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، نیک وارث کی دعا کریں۔ دیکھیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری دعا جو آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی ملاقات کے وقت، بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہماری اولاد ہونے والی جو ہے اس اولاد کو تو برائی سے بچا، ہمیں بھی شیطان سے بچا، ہماری اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا۔ یہ دعا ہر باپ کو پڑھنی چاہیے، ہر انسان کو پڑھنی چاہیے تاکہ اس کو ہونے والی اولاد جو ہے نیک اور صالح ہو۔ تو یہ پہلی صفت ہے۔ دیکھیں یہ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد مانگتے تو اللہ کی ذات سے مانگتے، دنیا والوں سے نہیں طلب کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ دنیا والوں سے طلب کرتے ہیں اولاد، لیکن یہ انبیاء اور صلحاء جو خود دنیا کے اندر اللہ کے سب سے مقرب سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں لیکن دعا کرتے ہیں اولاد کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، اولاد نیک اولاد کی دعا کریں۔ دوسری چیز، ایک اچھے باپ کی علامت یہ ہے اولاد کے ہونے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پہلے نیک اولاد کی دعا کریں، اس کے بعد جب اولاد ہو جائے تو اولاد کے ہونے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے اس ذات کی تعریف، اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس نے بڑھاپے میں ہمیں حضرت اسماعیل بھی عطا کیا اور اسحاق بھی عطا کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسی اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، فلاں کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، فوراً جو ہے وہ موبائل نکال کر جو پوری رشتے داروں کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اطلاع تو دیتے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی ہے، سب کو سنا دیتے ہیں، لیکن جس اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں اسماعیل بھی عطا کیا اور اسحاق بھی عطا کیا۔ دوسری چیز، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، بلکہ آپ علیہ السلام جو ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب اجعلنی لک شکارا، رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے تو بہت زیادہ شکر گزار بنا ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر۔ اور نبی علیہ السلام کی شکر گزاری کی حدیث ہم نے اس سے پہلے دیکھی، کتنی بڑی بڑی عبادت کیا کرتے تھے صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور ایک
مومن کی علامت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کو چاہے تکلیف ہو تو بھی اچھی بات ہے، اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تکلیف اس کو ملتی ہے فصبر، وہ صبر کرتا ہے، یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور جب کوئی خوشی پہنچتی ہے فشکر، شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں اچھی چیز ہے۔ تو صبر اور شکر یہ مومن کی علامت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فکان خیر اللہ، دونوں چیزیں اس کے حق میں بہتر ہے، صبر کرتا ہے تب بھی نیکی ہے، شکر کرتا ہے تب بھی نیکی۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین اس کو کوئی نعمت عطا کرے، اور اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ بڑے بڑے انبیاء، صلحاء، اولیاء اس کی خواہش کیا کرتے تھے تاکہ نسب بھی باقی رہے، اور وفات کے بعد جو ہے یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریہ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی نے کہا انسان کے مرنے کے بعد اس کے نامی اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک زندہ تھا نماز پڑھ رہا ہے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھ لے ثواب ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تمام چیزیں رک جاتی ہیں۔ لیکن نیک اولاد ہو اور وہ عمل کرے، ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ثواب جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اس پر ان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے پہلے نمبر پر نیک اولاد کی دعا کرے، دوسری چیز اولاد کے ہونے پر اس کی اللہ کا شکر ادا کرے، تیسری چیز بچے کی جو ابتدائی رسومات ہیں، مثال کے طور پر اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، سر کے بال مونڈنا، یا ان کے بالوں کے مطابق جتنے گرام وہ بال ہوں اتنے گرام چاندی جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں اس سے پہلے ایک درس میں گزر چکی ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے یہ تیسری چیز ہے، یہ اچھے باپ کی تیسری علامت ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بنیادی تمام حقوق کو ادا کرتا ہے۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ اولاد کو نیک بنائے۔ ایک اچھے باپ کی علامت یہ ہے کہ اپنے اولاد کے جسمانی طور پر جتنا خیال کرتا ہے اتنا ہی اس کے روحانی خیال کریں، اس کے دین کا خیال کریں۔ دنیا کی جتنی فکر کرتا ہے اتنا ہی اس کے دین کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں اللہ نے یہاں پر مومنوں سے مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو۔ اور مومنین سے جب مخاطب کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بڑی غور سے بات سنو، کیونکہ آگے کوئی بہت بڑے خیر کی بات بتائی جا رہی ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے، یا کسی شر کو بتایا جا رہا ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں علموہم وعدبوہم، اپنے بچوں کو تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، بچوں کو دینی تربیت کرو، وہ خود بھی جہنم سے بچیں گے اور آپ لوگ بھی جہنم سے بچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر بیوی بچے بگڑ جائے، باپ کی ذمہ داری ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث اس سے پہلے گزر لی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اگر آگے چل کر وہ بچہ گمراہ ہو جائے، اللہ کے نبی نے اس کے گمراہی کے انتساب نسبت ماں باپ کی طرف کیا، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس کو یہودی بنایا، نصرانی بنایا، مجوسی بنایا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت باپ کی ذمہ داری ہے، ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے باپ کی صفات بتائی جا رہی ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے جس طرح بچے کے جسم کا وہ خیال کرتا ہے اس کے روح کا خیال کرے، جس طرح اس کی دنیا کی فکر کرتا ہے اس کے دین کی فکر کرے، اس کے دین کی فکر کریں کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو
جائے، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں وہ بے نمازی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم وهم ابناء السبع اذا بلغوا السبع واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہتے ہیں کہ لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور وہ 10 سال کے ہونے پر بھی اگر نماز نہ پڑھتے ہو تو ان کو ہلکی سی ضرب لگاؤ، ہلکا سا انہیں مارو۔ دیکھیے اسلام بچوں کو مارنے سے منع کرتا ہے، ظلم ستم سے منع کرتا ہے، بیجا مارنے سے منع کرتا ہے، لیکن اگر عبادت نہ کرے تو اسلام نے ان کو مارنے کی بھی اجازت دی تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے، ادب سیکھیں، دین سیکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 سال کی جب ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہو تو ان کو مارنے کی بھی اجازت دی گئی۔ تو میرے بھائیوں یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دینی چیزوں کا خیال رکھیں۔ انفسکم واہلیکم نارا۔ دیکھیے اس سلسلے میں میرے بھائیوں انبیاء کے، صلحاء کے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں، بہت ہی پیاری نصیحتیں جو سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں کہ کیسے وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچے کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کبھی ہم نے ان کو یہ نصیحت کی جو نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے یہاں پر کی ہیں؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت دور اندیشی، باریک بینی، بصیرت آمیز، انسائٹفل نالج اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ بصیرت چیزیں جو عموماً کسی کو نہیں ملتی، بہت کم لوگوں کو یہ حکمت اور موعظت، بصیرت نصیب ہوتی ہے کہ آدمی کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کس ڈھنگ سے کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ حضرت لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی۔ لقمان علیہ السلام جو ہے یہ کون تھے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ نبی تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں بلکہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بعض نے کہا کہ یہ غلام تھے، حبشی غلام تھے جو مصر میں رہا کرتے تھے۔ ان کا نام جو ہے لقمان ابن عرقہ ابن صدون ہے، لقمان ابن عرقہ ابن صدون۔ تو بنی اسرائیل کی یہ شخص تھے۔ بعض نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھے۔ تو خیر بڑے نیک آدمی تھے، بڑے چالاک، بڑے زیرو انسان تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی اور ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گویا وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو بندہ اللہ کو ناشکری کرے اللہ کی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرے بھائیو اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر حضرت آدم سے لے کر دنیا میں جو آخری بچہ پیدا ہوگا اس وقت تک کے تمام لوگ مل کر سب سے زیادہ نیک بن جائے، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جائے، اللہ والے بن جائے، اور سب مل کر اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے، تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اور اگر یہ دنیا کے پورے لوگ مل کر حضرت آدم سے لے کر آنے والی آخری نسل اگر گنہگار بن جائے، نافرمان بن جائے، ناشکرے بن جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، اللہ محتاج نہیں ہمارا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شکر کرو اپنی ذات کے لیے۔ حضرت لقمان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو بڑی جو ہے بصیرت اور حکمت عطا کی۔ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اس وقت جب وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، وہ یعظہ نصیحت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو پاس بلا کر دین کی نصیحت کی، دین کی تاکید کی کہ بیٹا تمہیں یہ کام کرنا ہے؟ دنیا میں حد تک تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے اسکول کے تم نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، جو ہے ٹیچر نے کیا دیا ہے، یعنی دنیا بھر کے سوالات دنیاوی امور کے تعلق سے کریں گے لیکن دین کے تعلق سے نہیں کریں گے. کیا کبھی باپ جو ہے رات میں آ کر بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹے آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی، تم نے کیا کیا کام کیا؟ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، سب سے پہلے جو نصیحت ہے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہا اللہ رب العالمین، گناہ نہیں کہا. یہ سب سے پہلی نصیحت جو ہے بیٹے کو حضرت لقمان علیہ السلام نے. اور میرے بھائیوں دنیا کا سب سے بڑا گناہ جو ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم جو ہے مسلک حق سے جڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں. ہماری باتوں میں شرک ہے، ہماری عادتوں میں شرک ہے، ہمارے کاموں میں شرک ہے، ہماری چال چلن میں شرک ہے، ہماری تہذیب میں کلچر میں شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بس قبر کے سامنے نہیں جھکتے، غیر اللہ سے نہیں مانگتے، ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں. میرے بھائی اس کی بہت ساری باریکیاں ہیں، بہت ساری باریکیاں ہیں. اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر سنی ہیں. کتنی شرک ہے. الشرک اخفی من دبیب النمل، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الشرک اخفی من دبیب النمل، کہ جو شرک ہے یہ چونٹی کی چلن سے زیادہ باریک ہے. چونٹی جب چلتی ہے تو اس کی چلن سے زیادہ بہت باریک چیز ہے. یہ بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے شرک سمجھ لیا کہ آدمی کسی قبر کے سامنے جھک گیا تو اس کے سامنے قربان کر دیا، جانور کو ذبح کر دیا، چادریں چڑھا دیا، ہم نے اسی کو شرک سمجھ لیا. نہیں میرے بھائیو، انسان بات کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں. انسان اگر سوچ ملے کوئی غلط چیز اور اس کے اوپر اسٹیگننٹ ہو، اس کے اوپر جمع ہوا ہو، تب بھی یہ شرک ہوتا ہے. بہت باریکیاں میرے بھائی. شرک سے بچنے کی ضرورت ہے انسان، شرک سے بچنے کی. ایک مرتبہ ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے ماشاء اللہ اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، اللہ کے نبی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے اجعلت للہ ندا، اے اللہ کے بندے کیا تم نے مجھے اللہ کا برابر قرار دیا؟ تم نے اللہ کا آئیڈینٹیکل، اس کے برابر، اس کے مساوی قرار دیا؟ اجعلت للہ ندا، ہرگز نہیں، بلکہ کہو ماشاء اللہ وحدہ، صرف کہو جو اللہ چاہے. میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں کے چاہنے سے یہ چیز ہوگی، میرے بھائی یہ شرک ہے. ہاں دنیاوی اعتبار سے آپ کسی سے مدد لے سکتے دنیاوی چیزوں میں، لیکن اگر مکمل توکل، مکمل بھروسہ ہمارا اسی ذات پر منحصر ہو کر رہ جائے کہ یہ بندہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے بھائی شرک ہے، یہ میرا شرک ہے. اور بندہ کسی کو کوئی کام سونپ دے اور اس کے پیچھے مسلسل لگے کہ کام کر دو، اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، بس اسی بندے پر اس نے تکیہ کیا ہے، بھروسہ کیا ہے کہ یہی میرا کام کر دے گا، یہ بھی میرے بھائی شرک کی ایک شکل ہے. کتنی چیزیں ایسی میرے بھائیوں شرکیہ چیزیں ہمارے اندر ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے. تو میرے بھائیوں شرک کے باریکیوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، ہمیں اس کتاب کو اور اس کی شرح کو ضرور پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو. شیخ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان. یہ دو کتابیں ہر ہندوستانی مسلمان کو پڑھنا چاہیے. ہر ہندوستانی مسلمان کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر شرک ہے یا نہیں ہے. کتنی باریکیاں شرک کے مظاہر ہیں میرے بھائی. دیکھیں یہ باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے اولاد کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کی تعلیم دے. اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول سے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مکتوبۃ متعمدہ. کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، گرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے. اللہ اکبر.
انسان شرک نہ کرے. وَإِن قُطِّعْتَ کے معنی ہوتے قطعیتوں کے معنی کاٹنا, اور قطع یقطع کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے, اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے, تب بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ نصیحت جو ہے اپنے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کرنی چاہیے کہ بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کی بارگاہ. دیکھیے واقعہ مشہور ہے, ایک بندہ جو ہے ایک مکی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, اور ایک بندہ ایک مکی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا. حدیث مشہور ہے, دو لوگ ایک سفر میں تھے اور وہاں پر ایک بت تھا. اس قوم کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بت کے اوپر کچھ نہ کچھ چڑھا دیں. دو لوگ گزر گئے, دو دوست بندوں سے کہا گیا کہ تم جو ہے ہمارے بت کے لیے کوئی جانور چڑھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہم اس کے پاس چڑھائیں, جو ہم اس کے اوپر دیں, اس کے نام پر ذبح کریں. تو انہوں نے کہا دیو اگر وہ لوگ اگر کوئی چیز نے ایک مکی ہی صحیح پکڑ کر ان کے نام پر ذبح کر دو. ان میں سے ایک شخص نے ایک مکی ذبح کر دی, فدخل فی النار فخل سبیلہ فدخل فی النار. لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا, اس کو جانے دیا, اور دوسرے بندے سے کہا کہ تم جو ہے اس کے نام پر ایک مکی ذبح کرو. اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ذرہ برابر کوئی چیز ذبح نہ کروں گا. فقتلوہ فدخل الجنہ. لوگوں نے اس کو قتل کیا, وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا, سیدھا جنت میں داخل. تو میرے بھائیوں, چیز کے سائز نہیں میٹر کرتا کہ کوئی بڑی چیز ہم لوگ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں, چھوٹی چیز. اگر کوئی بندہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے, وہ آدمی جہنم میں داخل ہو. چھوٹی سی چیز شرک ہے میرے بھائی, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنا یا کسی بھی طرح کا شرک کرنا. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیا فرمایا حضرت لقمان نے, کیا فرمایا, ان الشرک لظلم عظیم. بہت بڑا ظلم ہے شرک. ظلم کے معنی کیا, وضع الشيء في غیر محله, وضع الشيء في غیر محله, کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنا, یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. عبادت اللہ کے لیے, اگر اٹھا کر کسی اور کے لیے رکھ دے یہ ظلم ہے. ٹوپی انسان کو سر پر پہننا ہے, کوئی پیر میں رکھ لے یہ ظلم ہے. جس چیز کی جگہ بدل دے یہ ظلم ہے. جو چیز جہاں پر ہو وہیں پر ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین حضرت لقمان نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور دیکھیے ظلم اس کی کئی مظاہر ہیں, کئی کیفیتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو سفر میں تھے, دیکھیے غلام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اذا سألت فاسأل اللہ, واذا استعنت فاستعن باللہ, واعلم ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک لن ينفعوک. دیکھیے کتنی باریکیاں حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. چھوٹے بچے عبداللہ بن عباس. لفظ غلام یا غلام عرب میں عموماً 3 سال سے 9 سال کے بچے کو غلام کہتے ہیں, اور لغت کے اعتبار سے جو ہے بلوغت سے پہلے جو بچہ اس کو غلام کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بچے یا غلام, دیکھو میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں, ان کو یاد رکھ لینا, ان پر عمل کرنا, ان کو یاد کر لینا, ان پر عمل کر لینا. سب سے پہلی چیز احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ کی حفاظت کرو, یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اور تم اب جہاں کہیں تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. اللہ تمہاری مددگار, اللہ تمہارے مددگار اور حامی ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھیے عقیدہ, چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھانا چاہیے. ہمارے بچوں کو 8 9 سال 10 سال کے بچوں کو عقیدہ کیا ہے معلوم نہیں ہے. بس کچھ چند دعائیں ہم لوگ سکھا دیتے ہیں, کھانے کی دعا, پینے کی دعا, دودھ پینے کی دعا, سونے کی دعا. اور بچے بھی ہمارے یہاں سب سے پہلے جو دعائیں سکھاتے ہیں دودھ پینے کی اور سونے کی. اب بچے کیا کرتے ہیں, دودھ پیتے ہیں سوتے ہیں, دودھ پی رہے ہیں سو رہے ہیں, یعنی عمل کہاں ہے. تو یہاں اسلام یا اللہ کے نبی کہ چھوٹے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, اذا سألت فاسأل اللہ, اے بیٹے جب کوئی چیز مانگو اللہ کی ذات سے مانگو. چھوٹے بچے حضرت عبداللہ بن عباس اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو, مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور اس بات کو جان لو واعلم ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک. اور جان لو اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اور اگر پوری دنیا کے
لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے الا قد كتبه اللہ لك، جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، بچے کو بتایا جائے دنیا میں نفع اور نقصان کی مالک کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، نفع و ضر، خیر و شر کی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ کوئی دنیا والے نقصان نہیں پہنچا سکے، دنیا والے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بچے کے دل میں یہ بات بٹھانی چاہیے، بچوں کے دل میں یہ بات بٹھانی چاہیے۔ دیکھیے بہت سارے کانوینٹ اسکولوں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، جب اسکول بس کے اندر ایک مثال جو عموماً بتائی جاتی ہے کہ بچوں کے اندر کرسمس یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیسے ان کے دلوں کے اندر پیوست کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بچے بس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اسکول کے بچے وین کے اندر، تو جان بوجھ کر جو ہے ڈرائیور بس کو بند کر دیتا ہے، جان بوجھ کر بچہ ڈرائیور جو ہے بس کو آف رکھتا ہے، اور جو ہے ٹیچر یا کوئی جو گارجین ہے وہ بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ کی مدد لو، عیسیٰ کا نام لو، گاڑی اسٹارٹ ہوگی۔ جیسے ہی بچے عیسیٰ کا نام لیں گے ڈرائیور جو ہے گاڑی اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو بچوں کی دلوں میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ جب بھی ہم تکلیف میں ہو تو عیسیٰ مسیح کو پکارنے سے ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ لائٹ آف کر دی جائے اور نام لیا جائے عیسیٰ کو تو لائٹ آن کر دی جائے، بچوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں حضرت عیسیٰ کو پکارنے سے بات جو ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے عیسیٰ کے پکارنے سے یہ مراد ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح جھوٹی تعلیمات جو ہے بچوں کو دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا مثال دی؟ کہا دنیا والے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہا کہ قلم سوکھ چکے ہیں، قلم اٹھا دیے جا چکے ہیں اور صحیفے بند کر دیے چکے ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہونی تھی ہو کر رہیں گے، کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کسی کی ذات کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انسان کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے تو دعا کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، بندہ جب دعا کرے تو تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے دعا کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں اب تک؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز، باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد ہونے سے پہلے نیک اولاد کی دعا کریں۔ دوسری چیز، اولاد ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسری چیز، بچپن کی جو اس کے رسومات ہیں، بال نکالنا، ناخن اس کے جو ہے عقیقہ کرنا، جانور ذبح کرنا، اور اس کے بالوں کے جتنا گرام چاندی جو ہے صدقہ کرنا، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے دینی تربیت کرنا۔ دینی تربیت کے اندر جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ حضرت لقمان نے، باپ نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد جو ہے حضرت لقمان نے، اور بلکہ لقمان علیہ السلام کو اولاد کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے کہ اولاد کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اس کے تعلق سے مختلف ایک جو ہے تفصیلی درس ہمارا گزر چکا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دیکھیے، اس کے بعد حضرت لقمان کہتے ہیں کہ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی راہ پر چلو۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی راہ پر چلو جو میری طرف، یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں ان کی راہ پر چلو، ان کی راہ پر چلو، ان کا راستہ اختیار کرو۔ یعنی اچھی دوستی کی طرف اشارہ ہے، اچھی دوستی کی طرف۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا کن بچوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، بیٹا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور باپ کہے بیٹے سے کہ فلاں کے ساتھ نہ رہے، فلاں کے ساتھ رہے، یا اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح مرد، صحبت طالح ترا طالح مرد۔ انسان اگر اچھوں کے ساتھ رہتا ہے اچھے عادات اس کے اوپر آتے ہیں، بروں کے ساتھ رہتا ہے برے عادات اس کے اندر آتے ہیں۔ تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ انسان ان لوگوں کی دوستی اختیار کرے جو لوگ دین پر ہیں، دین پر ثابت قدم ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ثم من اناب واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرو جو میری طرف لوٹنے والے ہیں، اور لوٹنے کے بعد میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے کہ عقیدے کی چیز حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل
خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله إن الله لطيف خبیر. بیٹے کو تعلیم دی جائے. اللہ رب العالمین لطیف خبیر ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن بڑی سی بڑی چیزیں ہو, چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہو, بندوں کے سامنے پیش کرے گا. اگر ایک چھوٹی رائی کے دانے کی برابر چیز, اللہ فرماتے ہیں مثقال حبۃ من خردل, ایک رائی کے دانے کی برابر چیز کہیں آسمانوں میں ہو, پہاڑوں پر ہو, چٹانوں کے اوپر ہو, اللہ رب العالمین اس کو لے کر آئیں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ. بندہ بڑا سے بڑا اچھے سے اچھا نیک کام کرے اس کو بھی وہ دیکھ لے گا, اگر چھوٹا سے چھوٹا برا سے برا کام کر لے بندہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو حضرت لقمان نے تعلیم دی کہ انسان کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے, لا تحقرن من المعروف شیئا, بلکہ عمل کرے, کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے. اس کے بعد جو ہے دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اگلی نصیحت کرتے ہیں. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. کہا اے میرے بیٹے, اور دیکھیے بار بار جو اسلوب ہے, جو انداز ہے, یا اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, یعنی گالیاں دے کر بیٹے کو نہیں سمجھانا چاہیے, ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں سمجھانا چاہیے, بڑا ملائم بہت ہی پولائٹلی بچے کا جو تخاطب کرنا چاہیے. یا بنیا, اے میرے بیٹے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. پہلے اللہ رب العالمین کا توحید کی تعلیم دی گئی, پھر اس کے بعد نماز کی تعلیم دی جا رہی ہے. اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو. اور میرے بھائی یہ نماز جو ہے توحید کے بعد دوسرے مرحلے پر ہے. نماز کے بعد آج کتنے لوگ ایسے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا نماز کی کیا ضرورت ہے. اور یاد رکھیں بلوغت تک بچے کو نماز کی جو عادت نہ ہو پھر وہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھے گا الا ماشاء اللہ جس کو توفیق دے. ورنہ یہ جو ہے یہ جو پیریڈ ہے بچے کی پیدائش سے لے کر بلوغت سے پہلے تک کا, آج 7 سال 10 سال تک کا, یہی بچوں کے عادی ہونے کا. جیسے کہ حدیث پڑھی گئی بھی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو, اگر 10 سال کا ہونے پر بھی نہ پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. تو نماز کا پابند ہونا ضروری ہے. میرے بھائیو نماز سے متعلق بے شمار حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجود ہیں. اور دیکھیے قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے متعلق. سب سے پہلا نماز اگر درست ہو تو بقیہ چیزیں درست ہوگی, نماز اگر درست نہیں ہے بقیہ چیزوں کے اوپر بھی بڑی سختیاں آئیں گی. تو نماز حضرت لقمان نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو. اور وہ روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا بھی دیا جائے تو تم شرک نہ کرنا, ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, اور فرض نماز نہ چھوڑنا. یہ 2 نصیحت اللہ کے نبی کی, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیا جائے, جلا دیا جائے, لیکن نماز نہ چھوڑنا, اللہ کے ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا. تو میرے بھائیو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ. اور یہی چیز ہے حضرت محمد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کیا کرتے ہیں, دعا کیا کرتے تھے بیٹوں کے لیے. تو میرے بھائیو نماز کی تلقین ہم اپنے بچوں کو کریں, روزانہ بلا کر پوچھیں کہ بیٹے آج کتنی نمازیں تم نے پڑھی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزانہ بچوں کا حساب کتاب لیں. جس طرح دنیاوی چیزوں میں ہم محاسبہ کرتے ہیں, اسکول کی تعلیم, ہوم ورک ہے, یہ دنیاوی چیزیں اگر ہم نے ان کو کوئی چیز بتا دی تھی, اگر ان چیزوں میں ہم محاسبہ کرتے ہیں, پوچھ گچھ کرتے ہیں, تو نماز کے بارے میں بھی ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کو اگلی نصیحت کرتے ہیں جو اس امت کا فریضہ ہے, اس امت کا فریضہ ہے. کیا فرماتے ہیں, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اے میرے بیٹے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور منکر سے روکنا, یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بچوں سے کہے کہ بیٹا تمہارے سامنے اگر کوئی منکر کام کر رہا ہے اس کو منع کرو, اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے اس کو منع کرو, اس کو اچھائی کا حکم دو. یہ بچوں کو ہمیں تعلیم دینی ہے. بچوں سے کہے کہ بیٹا اگر تمہارے سامنے کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے اسے منع کرو کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا شیطان کا کام ہے. اگر کوئی بچہ ابھی جو ہے کسی غلط کام کے اندر ہے, کوئی بیڑی پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, اس کو تنبیہ کرے. بچوں سے کہے کہ بیٹے اگر تمہارے سامنے کوئی یہ غلط کام کر رہا ہے اس سے کہو کہ یہ حرام ہے, یہ ایمان کے خلاف ہے, یہ انسان کے جسمانی صحت کے خلاف ہے. اس بیٹے سے تم یہ کہو. یہ بچوں کو ہمیں تعلیم دینی چاہیے. ہم تعلیم نہیں دیتے اور ہم خود جو ہے اس کی خطورت کو, اس
بتایا کہ کتنی ڈینجر چیزیں ہم نے نہیں بتایا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو تنبیہ کیا ہوتا تو اگر کوئی بندہ یہ کر رہا بچے وہاں سے بھاگ جاتے, بچے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتے نہیں. تو میرے بھائیو حضرت لقمان کہتے ہیں کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اگر کسی نوجوان کو کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو فوراً اس کو جو اس کو روکو اور اسے اچھائی کا حکم دو. نماز کا وقت ہوگا تم اپنے ساتھیوں سے کہو کہ نماز کے لیے چلو, کوئی بھی اچھی ہے کوئی بھی خیر کی چیز ہے تو اس کو خیر کی تعلیم دو, بھلائی کا حکم دو. اور یہ میرے بھائی امت مسلمہ کا فریضہ بھی ہے. اللہ کے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں دعوت پر, ہر انسان پر بقدر استطاعت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے. تو خیر یہ تیسری چیز ہے. پہلی چیز ہے حضرت لقمان نے توحید کی تعلیم دی بیٹے کو, دوسری چیز نماز کی تعلیم دی بیٹے کو, تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تعلیم دی. چوتھی چیز میرے بھائیوں کیا فرمایا, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تم اس پر صبر کرنا, بے شک صبر کرنا یہ بہت ہی تاکیدی امور میں سے ہے. صبر میرے بھائی بہت بڑی عظیم چیز ہے. یقین کے بعد ایمان کے بعد اللہ کے نبی کا سب سے بہترین چیز جو ایک مسلمان کو دی گئی وہ ہے صبر. صبر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. کوئی حساب نہیں ہے, کوئی معیار نہیں, اللہ کے پاس بے حساب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. تو صبر کرنا. اور دیکھیے جب انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں, اس کے اوپر مصیبت آتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے بارہا دیکھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی سے بات کہی تھی کہ جو تم پیغام لے کر آئے ہو یہ پیغام جتنے لوگ لے کر آئے انہیں تکلیفیں دی گئی, انہیں پریشان کیا گیا, ان کے ساتھ دشمنی کی گئی, انہیں ستایا گیا. تو یہی بات کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کہ دیکھو بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو اور اس کے بعد صبر کرو. اس لیے کہ صبر کرنا تاکید عمر میں سے جس کی اللہ نے تاکید کی ہے. تو معلوم یہ ہوا انسان جب یہ فریضہ ادا کرتا ہے تو اس کو تکلیفیں آتی ہیں, قوم کی جانب سے, حکومتوں کی جانب سے, مختلف مقامات سے تکلیفیں آتی ہیں, اس پر صبر کریں. اور دیکھیے یہ چار چیزیں جو ہیں سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ مکمل صورت ہے. یہ چیزیں ایمان, عمل صالح, دعوت, صبر, یہ چار چیزیں جو ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتائیں. بڑی پیاری صورت ہے سورۃ العصر جو ہے. کبھی آپ لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی شرح پڑھیں, پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا, پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کی وجہ سے یہ ایک صورت نازل کر دیتے تو کافی تھا. اس کے اندر ایمان, عمل صالح, دعوت و تبلیغ اور صبر, چار چیزوں کی تعلیم دی گئی. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب بھی وہ لوگ آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کر کر نکل جاتے تھے. تو بڑی پیاری صورت ہے میرے بھائیوں, اس کا مطالعہ ضرور کریں. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ چاروں چیزوں کا حکم دیا, ایمان, عمل صالح, دعوت و تبلیغ اور صبر, اپنے بیٹے کو تعلیم دیں. اس کے بعد جو ہے اخلاقی چیزیں, معاشرتی چیزیں, اس کا بھی جو ہے آپ نے حکم دیا. فرمایا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. فرمایا اے میرے بیٹے تم لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو کھلا کر نہ پیش کرنا, یعنی اپنے پیشانی پر شکن نہ ڈالنا, لوگوں کے سامنے اپنے چہروں کو ایسا نہ کرنا کہ سامنے والا دیکھ جائے کہ بڑا متکبر آدمی ہے. تو اپنے چہرے پر جو ہے بہت ہی نرمی لیا تم لوگوں کے سامنے پیشنا. ولا تصاعر خدك للناس, لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو نہ پھلانا, تکبر کے رویہ اختیار نہ کرنا, فخر غرور والا رویہ اختیار نہ کرنا, وہ یہ اخلاقی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. بس اوقات لوگوں کی چال چلن ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ بڑا متکبرانہ مزاج آدمی ہے. انسان کو بڑی نرمی کے ساتھ زمین پر چلنا چاہیے, تکبر سے نہیں چلنا چاہیے. تکبرانہ مزاج جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا کہ تم جو ہے ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر اکڑ کرنا چاہیے, فخر غرور نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ ہر فخر کرنے والے, تکبر کرنے والے کو نہیں پسند کرتا. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ زمین پر نرمی سے چلو, اس لیے کہ تم جو ہے جو اکڑ کر چلتے ہو اس سے تم نہ زمین کے چیر سکتے ہو, نہ پہاڑوں پر جا سکتے ہو, نہ آفاق پر پہنچ سکتے ہو. میرے بھائیوں انسان کو نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے.
یہ تمام نصیحتیں میرے بھائیوں ہمیں اپنے بیٹوں کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم جو ہے بس دنیاوی چیزوں میں جو ہے اپنے بچوں کی توجہ دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بتانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو، عقیدے کی تعلیم دے، نماز کی تعلیم دے، اور عادات و اخلاق کی تعلیم دے، لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اس کی تعلیم دے۔ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب زمین پر چلو درمیانی چال چلو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ دیکھیے بہت سارے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بڑوں کے سامنے بڑی زبان درازی کرتے ہیں، بڑی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا، بیٹا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہمیشہ دھیمی رکھنا، اپنی آواز کو ہمیشہ دھیمی رکھنا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ معاشرتی چیزیں ہیں، معاشرتی چیزیں۔ معاشرے میں سوکس باڈی جو لوگوں کو آج اسکولس وغیرہ کے اندر بتائی جاتی ہے کہ سوشل لائف ہماری کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دیا ہے۔ اسلام نے تمام چیزیں بتا دی ہے کہ بچوں کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس کا نیچر کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام نے کتاب و سنت کے اندر تمام چیزیں بتا دی ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلیں، اپنے آواز کو پس رکھ کر چلیں، اور بڑی نرمی کے ساتھ چلیں۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں بتاتے یہ تمام چیزیں، ہم کیسے مثالی باپ بن سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مثالی بن جائے، ہماری اولاد اچھی بنے، تو ہمیں پہلے اچھا باپ بننا چاہیے۔ ہم اچھا باپ بنیں گے، ہماری اولاد اچھی بنے گی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ تمام نصیحتیں کی۔ اور دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نصیحتوں کا صرف حضرت لقمان علیہ السلام کی حد تک نہیں تھا، بلکہ جتنے انبیاء گزرے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور دیگر انبیاء ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ جب حضرت ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اے ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ اپنے رب کے لیے، حضرت ابراہیم فرما بردار بن گئے، اور کہا اپنی اولاد سے بھی انہوں نے ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی، یہ وصیت کی، اے میرے بیٹو تم لوگ اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں تمہیں موت آئے، یعنی زندگی بھر تمہیں اسلام پر رہنا ہے، اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کب کس کی موت آنے والی ہے۔ اگر تمہیں حالت اسلام پر مرنا ہے تو زندگی بھر حالت اسلام پر رہنا ہے، تبھی جو ہے انسان کو اسلام پر موت آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کی وصیت کی۔ آج ہم اپنے بچوں کو وصیت نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے وصیت کی، حضرت لقمان نے وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹے، بلکہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام کو ملا کر 13 بیٹے، اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ کیا اس وقت تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی، جانکنی کے عالم میں تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے؟ کیا تم اس وقت تھے جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو بیٹے فرما بردار بیٹے، کہا اے ہمارے ابو جان نعبد الہک و الہ آبائک، اے ہمارے ابو ہم تمہارے الہ، تمہارے خدا، تمہارے معبود اور تمہارے آبا و اجداد کے معبود ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے معبود الہ واحدہ جو اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے خالص مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کریں، مرنے سے پہلے یا زندگی میں نصیحت کرے، وصیت کرے۔ آج یہ نصیحتیں ہماری نہیں ہیں۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ وصیت بھی کرتا ہے
تعلق سے وصیت کرتا ہے، بزنس کے تعلق سے وصیت کرتا ہے کہ کیسے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، کیسے آگے بڑھانا ہے، تمام چیزیں جو ہے یہ نصیحت کرے گا. لیکن دین کے لیے نصیحت اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہر آدمی کو روزانہ وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینی چاہیے کہ اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے. اپنے بچوں کو نصیحت اورلی کرنا بھی ہے اور ریٹن بھی جو ہے نصیحت اس کی ہونی چاہیے، وصیت اس کی ہونی چاہیے. تو میرے بھائیو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو ہے نصیحت کریں، وصیت کریں. تو یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز یہ ہے میرے بھائیو، پہلی چیز والدین جو ہے نیک اولاد کی دعا کریں. دوسری چیز اولاد ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں. تیسری چیز یہ ان کے جو بچپن کے رسومات ہیں وہ ادا کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کو دیندار بنائیں. پانچویں چیز یہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کے کھلانا پلانا، کپڑا لتا، یہ تمام چیزوں کا جو ہے اہتمام کریں. اس سے پہلی بات گزر چکے تو اس پوائنٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کا مال جو خرچ کرتا ہے بندہ، سب سے بہترین مال وہ ہے جو اپنے اولاد پر خرچ کرے. اپنے اولاد پر خرچ کرنا بھی ثواب کا کام ہے. بس اوقات انسان دنیا بھر کے مقامات میں خرچ کر دیتا ہے خیر کے، لیکن اولاد کے اوپر خرچ کرنے میں بڑی تنگی کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے تنبیہ کی، آپ نے فرمایا کفا بالمرء اثما انما یضیع من یقنط. کہا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے، انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اوپر تنگی کا معاملہ کرے. بہت سارے لوگ باہر بہت خرچ کرتے ہیں لیکن بیوی بچوں پر تنگی کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو، بیوی کو کھلانے پلانے میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. بے جا مطالبات اگر بیوی بچوں کی طرف سے ہو، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق جو ان کو کھلانا پلانا چاہیے. تو خیر یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے. اور اس کے علاوہ چھٹی چیز یہ ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا. اولاد کی ایک سے زیادہ ہو تو ایک ہی اولاد کو جو ہے بہت زیادہ کیئر کرنا، کھلانے پلانے میں اس کو دیکھنا اور اس کو وصیت کرنا پراپرٹی کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں، اور دوسروں کو محروم کرنا، یہ جو ہے مثالی باپ کی علامت نہیں ہے. اس سے پہلے ایک حدیث جو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر چکی ہے، اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم. اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اور اپنے اولاد کے معاملے میں انصاف سے کام لو، ورنہ قیامت کے دن جو ہے بڑی سخت گرفت ہوگی. تو یہ اس کے علاوہ جو میرے بھائیوں ساتویں چیز یہ ہے ایک مثالی باپ کی کہ اس اولاد کے لیے دعا کرے. ایک اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد کو تعلیم بھی دے، تربیت بھی کرے اور اس کے بعد جو اس کے لیے دعا بھی کرے. اس لیے کہ انسان چاہے کتنی کوششیں کر لے اس اولاد کو نیک بنانے کی، جب تک اللہ سے دعا نہ کرے اولاد نہیں بن سکتی نیک. تو یا پھر اللہ کی توفیق کے بغیر نیک نہیں بن سکتی. ہم اس کو مار رہے ہیں تو اور اس کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کی من پسند کی چیزیں دلا رہے ہیں تاکہ وہ اچھا ہو جائے، لیکن دعائیں نہیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں فائدہ نہیں ہے. دعائیں کرنا ضروری ہے کیونکہ فائنل جو رزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین دیکھیے کتنی انبیاء ہیں، بڑے بڑے انبیاء صلحاء تربیت بھی کرتے، تعلیم بھی دیتے اور پھر لاسٹ اس میں جو ہے دعائیں بھی کرتے. دعائیں بھی اپنی اولاد کے لیے ضرور کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو تو امن والا بنا. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار تم مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی شرک سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے. تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے. بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت ساری دعائیں جن کی تفصیلات جو ہے کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. ایک مقام پر حضرت دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم نے توحید کے لیے دعا کی، اپنی اولاد کی توحید کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم اولاد کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نیٹ ایگزام میں فرسٹ آ جائے، IPSC UPSC ایگزام میں فرسٹ آ جائے، فلاں جاب میں آ جائے، یعنی دنیا ہی کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھے نمبرات سے پاس ہو، فلاں جاب لگے. اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہو سکتے ہیں دینداری کے لیے کریں، تو ہماری دعا یہی ہے کہ فلاں کے لیے دعائیں کریں. لیکن اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم اے اللہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی تو شرک سے بچا لے۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی نمازی بنا۔ پہلے توحید کے لیے دعا کی، اب کہتے ہیں اے اللہ میرے اولاد کو تو نمازی بنا، اور صرف ان کی اولاد نہیں بلکہ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ان کی آنے والی نسلیں پوری، صرف ان کی اولاد نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو کے لیے انہوں نے دعا کیا اللہ ان کو تو جو ہے نمازی بنا۔ اور دیکھیے اس کے بعد حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی تو مسلمان بنا، فرما بردار بنا۔ یہاں پر مسلمان جو ہے فرما برداری کے معنی میں ہے، مسلمان تو ہے ہی ہے لیکن اس کے بعد اللہ کے فرما بردار ہمیشہ باقی رہے، تو اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ ربنا، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے اندر رسولوں کو بنا، ایسے لوگ جو لوگوں کو تعلیم، ایسے اولاد جو لوگوں کو تعلیم دے، کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے بن جائے، والحکمہ، حکمت تک کی تعلیم دینے والے بن جائے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرنے والے بن جائے۔ یعنی اپنے اولاد کے لیے کیا ہم نے کبھی ایسی دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو تو عالم دین بنا دے؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ایسا بنا کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کے نفوس کو پاک کرے، نفوس کو پیوریفائی کرے۔ کیا ہم نے کبھی ایسی دعائیں کی؟ میرے بھائی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ جو دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، اور اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ تو میرے بھائیوں یہ جو ہے 7 نمبر چیز ہے کہ اولاد کے حق میں دعا کریں۔ یہ مثالی بات کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ صرف بیٹھ کر جو ہے کانوں کو خوش کرنا نہیں ہے، اپنے زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، دعائیں کریں اپنے اولاد کے لیے، اور اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو روزانہ یا کم از کم 2-3 مرتبہ لے کر بیٹھیں، ان کا جائزہ لیں، دینی جائزہ لیں، کہاں تک وہ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم صرف جو ہے بہتر سے بہتر ان کے لیے کتابیں خرید رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، یا دنیاوی ڈیمانڈس ان کے فلفل کر رہے ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر ان کی پوچھ گچھ نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں کریں تبھی ہم جو ہے ایک مثالی باپ بن سکتے ہیں۔ پھر وہ جو حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ اس باپ کو مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کا بیٹا دنیا کے اندر نیک ہے اور نیک عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے نیک اولاد کو چھوڑ کر جائیں، برے اولاد چھوڑ کر نہ جائیں، جو شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، سگریٹ پینے والے، گٹکے کھانے والے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو بے دین بنائیں اور وہ بے دین ہیں اور ہمیں گناہ ملتا رہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اولاد کو دیندار بنا کر جائیں، موحد بنائیں، شرک کے اوپر نہ چھوڑیں۔ ہم لوگ دنیا میں سب کچھ ہم نے لٹایا، اور دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انسان کی پوری کوششیں، پوری محنتیں رات دن ایک کرتا ہے باپ، بس اس کی اولاد کو اچھا کرے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، اچھی تعلیم دے، بس دنیا کی حد تک پوری کوششیں کرتا ہے، خون پسینہ کر دیتا ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے اولاد کے گنہگار ہونے کی وجہ سے باپ کو عذاب ہوا ہے، باپ کو عذاب ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اولاد اچھی چھوڑ کر مرے، نیک اولاد چھوڑ کر مرے، مشرک اولاد نہ چھوڑے، گنہگار اولاد نہ چھوڑے، نافرمان اولاد نہ چھوڑ کر مرے۔ اگر ہم لوگ پھر دنیا کے اندر بھی سکون نہیں تو وہاں بھی سکون نہیں ملے گا، اور اگر اولاد اچھی ہو تو دنیا میں بھی سکون ملے گا، وہاں پر بھی سکون ملے گا۔ تو ساتھی چیز یہ ہے کہ ہم اولاد کے حق میں دعا کریں۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ دعا بھی ہے کہ دعوت الوالد لولدی، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، 3 دعوات یستجاب، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، ایک دعوت الوالد لولدی، ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں۔ باپ اگر بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے، بس ضرورت ہے باپ کو کہ وہ دعا کرے، ماں کو ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اور اس کی نسل کے لیے دعا کی تھی۔ تو میرے بھائیوں یہ مثالی باپ کی علامت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں 8ویں چیز یہ ہے کہ مثالی باپ کی کہ نیک کاموں میں بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔
ایک اچھا باپ وہ ہے جو خیر کے کام خود بھی کرے، ان کاموں میں اپنے بیٹے کو ساتھ رکھے۔ بہت سارے لوگ کام بہت اچھے کرتے ہیں لیکن بیٹوں کو خیر کے کاموں میں ساتھ نہیں دیتے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی۔ بیٹوں کی تربیت اسی وقت ہوگی جب ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر کام کریں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت ابراہیم دنیا کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ، دنیا کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ، اس کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تجدید کرنے والا ہے، ورنہ اس سے پہلے سے کعبۃ اللہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے۔ تو اس کی تجدید جو ہے دوبارہ رینیویٹ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواریں چڑھاتے جا رہے ہیں، دیواریں اٹھاتے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے مبارک محترم بابرکت گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کی تعمیر کر رہے ہیں تو اکیلے نہیں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کر رہے ہیں، اور پھر دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم دونوں کی اس عبادت کو قبول کر لے۔ تو بیٹوں کو ساتھ لے کر ہمیں نیک کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ کام کرو، کعبۃ اللہ بناؤ، مسجد کی تعمیر کرو۔ اللہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو ساتھ لے کر کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے حکم دیا اس کعبۃ اللہ کے لیے، مسجد حرام کے لیے، کہ اس مسجد کی صفائی کرو۔ کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان عبادت کرنے والوں کے لیے تم جو ہے مسجد کا انتظام کر لو، مسجد کی صفائی کرو۔ ان طاہر بیت للطائفین، تم مسجد کو صاف کرو۔ تو حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اکیلے نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں یہاں پر جو مسجد کے اندر میں نے جو دیکھا الحمدللہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، الحمدللہ کہیں میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اعتکاف کے لیے جو سہولیات میں نے دیکھی ہیں اللہ قبول کر لے، بہت بڑا جذبہ ہے الحمدللہ، بڑی خدمت ہے یہ، اللہ ثابت قدم رکھے، کہنے کے لیے الفاظ نہیں میرے پاس، واقعی بہت بڑی خدمت ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھیے ان کے لیے بشارت ہے ان طاہر بیت للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاک و صاف کرو۔ تو مسجد کی صفائی اور یہ مسجد کے لیے جو اعتکاف والوں کے انتظامات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بہت عظیم چیز ہے یہ کہ ہر اعتبار سے جو ہے، ہر اعتبار سے خدمت کرنا، تمام لوازمات، تمام انتظامات کرنا جو ہے یہ بہت کم مقامات پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، آمین یا رب۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے مسجد بنانا، فزیکلی طور پر اس میں پریزنس، حاضری دینا اور اس کی تعمیر، اس کی صفائی، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہ مؤذن کا کام ہے، مسجد کے خادم کا کام ہے۔ میرے بھائی بہت بڑی چیز ہے، ایک عالم کو چاہیے، ایک ذمہ دار کو چاہیے، ایک بڑے سے بڑے آدمی کو چاہیے کہ مسجد کی صفائی کرے، مسجد کی صفائی کرے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی کوڑا کرکٹ دیکھے، کوئی ایسی چیز دیکھے جو کچرے کی ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کو وہاں سے نکال دینا چاہیے۔ وقت سے پہلے مسجد کو آئیں، اس مسجد کو جھاڑنا، جھٹکنا یا مسجد کے حمامات کو صاف کرنا، یہ میرے بھائی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل، بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی تنخواہ لے رہا ہے، بس اسی کا کام ہے، فلاں آدمی کی ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو کام دے دیا۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اللہ کے لیے خود صفائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہا عرضت علی اجور امتی حتی القذات یخرجها الرجل من المسجد، اللہ کے نبی نے کہا میرے سامنے میری امت کے نیک اعمال کا اجر پیش کیا گیا کہ کس عمل پر کیا نیکی ملنے والی ہے، یہاں تک کہ حتی القذات یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک چھوٹا سا تنکا اگر کوئی بندہ مسجد سے اٹھاتا ہے یخرجها الرجل من المسجد تو اس کا بھی اللہ نے ثواب بنایا، اس کا بھی ثواب اللہ نے پیش کیا۔ ایک تنکا سب کے اندر گرا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال کر جو باہر پھینک رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اس کے اوپر بھی اللہ نے اجر ہے۔ تنکا حتی القذات، چھوٹا سا تنکا بھی اگر گرا ہے اس کو اگر بندہ نکال رہا ہے یخرج الرجل من المسجد، اس کا بھی ثواب اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اس کا یہ ثواب ہے۔ کتنی
صفائی کرنی چاہیے میرے بھائی، اللہ کے گھر کی صفائی کرنی چاہیے، فخر سے کرنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہ میں کیوں کروں، بلکہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر ہمیشہ حمامات ہو، باتھ روم ہو، مسجد کا صحن ہو، کچھ بھی ہو، مساجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد کی صفائی کریں، کتنے بڑے پیغمبر جلیل القدر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا خیر البریہ، اے اللہ کے نبی آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو حضرت اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ذاک ابراہیم فهو ذاک ابراہیم، اللہ کے نبی نے کہا مخلوق میں مجھ سے بہتر، سب سے بہتر وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر۔ لیکن وہ پیغمبر، وہ نبی ہے مسجد کی صفائی کریں، کہ ہم نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائیو مساجد کی صفائی کریں۔ تو اور دوسری بات بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کام کرے تاکہ ان کو ٹریننگ دی جا سکے۔ دیکھیے ہم لوگ مسجد جا رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر، ہم لوگ کو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کسی جگہ پر بچے کے ہاتھ میں دے 100 200 روپے 500 روپے جو ہم دے رہے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے ڈالنے بولے، تاکہ بچوں کو عادت پڑ جائے کہ دینے والے سیکھ جائیں، لینے والے نہ بنے، دینے والے بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے کہا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے ہمیشہ وہ دینے والا ہو، لینے والا نہ بنے۔ لینے والے قیامت کے دن رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، دینے والے بننے۔ تو میرے بھائیو اللہ، ہم جو ہے جب بھی کوئی نیک کام کریں تو ہر کام میں اپنی اولاد کو ساتھ رکھیں۔ کوئی بھی کام کریں، دعوتی کام کر رہے ہیں، جماعتی کام کر رہے ہیں، مسجد کا کام کر رہے ہیں، بچوں کو ساتھ رکھیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ عادت پڑے گی کہ بچوں کو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائی نویں چیز یہ ہے کہ بچوں کو کھلانے پلانے اور تمام چیزوں کے بعد جو ہے ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھ کر، ان کے ساتھ مناسب رشتہ دیکھ کر ان کی شادیاں کروانا، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے، چاہے بیٹیوں کی شادی ہو یا بیٹوں کی شادی ہو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ کہا اللہ رب العالمین نے اے لوگوں تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کی شادیاں کرواؤ، چاہے وہ لڑکیاں ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، ان کی شادیاں کرو۔ اگر وہ غریب بھی ہو اللہ ان کو مالدار بنا دے گا۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں جو گھر کا جو آدمی ذمہ دار ہے وہی مسئول بھی ہے، وہی اکاؤنٹیبل بھی ہے، وہ اسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے اپنی اولاد کی شادیاں کروائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث گزر چکی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی نسب شادی کروائی تھی، بلکہ شادی کے بعد جو ہے باقاعدہ گھر خبر گیری کیا کرتے، بہو سے پوچھتے کہ میرے بیٹے کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، ظلم تو نہیں کرتا، ستم تو نہیں کرتا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے اس سے بہتر کہاں مل سکتا تھا کوئی شوہر، دنیا کے اندر سب سے بہتر یہ آدمی ہے جس کو میں نے اپنا شوہر بنایا۔ تو انہوں نے کہا تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے اچھی جگہ پر رشتہ دیکھ کر شادی کرے، پھر اس کے بعد جو ان کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے جگہوں پر ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے خبر گیری نہیں کرتے ہیں، ابتدا میں شادی کے بعد جو پوچھتے ہوئے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ان کی پرسنل لائف، ان کی نجی زندگی کیسے چل رہے ہیں نہیں پوچھتے، سوچتے وہ جی لینے دو، لیکن بعد میں چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑے بن جاتے ہیں اور پھر مسئلہ جو ہے طلاق خلا تک، لڑائی جھگڑا تک پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا میں ہم لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے، پوچھنا چاہیے معاملات، اگر چھوٹی موٹی جو ہے اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہیں پر ختم کر دینے چاہیے، معاملہ جب بڑا ہو جائے تب ہم اس کو سدھار نہیں سکتے۔ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے فوراً جو ہے نکاح کے بعد ان کی بیوی سے پوچھا تھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ کوئی معاملہ نہیں، تو یہ ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی لائف میں انٹرفیئر ہوں، تو میرے بھائیوں یہ اچھی زندگی ان کی فیوچر کی کوارڈینل لائف کے لیے، ان کی خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، خبر گیری کریں، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیے عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے صرف 11 سال کے چھوٹے تھے، اپنے باپ سے صرف 11 سال کے وہ چھوٹے تھے، تو معلوم کیا بہت کم عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صرف 11 سال یعنی 10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور 11 سال میں پیدا ہوئے۔ تو بچوں کی شادیاں جو ہے جلدی ہونی چاہیے، بلوغت کے فوراً بعد جو ہے شادیاں ہونی چاہیے۔ خیر کچھ کانسٹیٹیوشن لا ایسے ہوتے ہیں کہ 18 سال 21 سال یہ دنیاوی چیز ہے، تو خیر یہ بھی چیزیں جو ہے کیا کہتے ہیں قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن پھر بھی آج کے
دور میں 18 اور 21 جو ہے اتنے میں تو شادی ہو جانی چاہیے بچیوں کی اور لڑکوں کی۔ آج دیکھیں ماحول اتنا خراب ہے، بہت سارے لوگ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، شادیاں 30 سال تک ہو جاتی ہیں، شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی فلاں بچی پڑھ رہی ہے 30 سال 35 سال تک جو ہے بچیوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھائیں بچیاں بڈھی ہونے میں پڑھائیں لیکن شادیاں کرائیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آج لوگ اس کی طرف توجہ نہیں۔ بڑی لڑکیاں 30 سال 25 سال اور اس کے بعد جو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، یا پھر رشتے ایسے آتے ہیں جو ان کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں یا جو ان کے لائق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچی بڑی عمر کی ہو، بہت غلط چیز ہے میرے بھائی۔ دیکھیے وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق، یہ دو کرائٹیریا ہے، دین اور اخلاق، جس کے دین اور من ترضون دینہ وخلقہ، اس کی دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تم اس کی شادی کرو، اس بچی کی تم فوراً شادی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا، فتنہ ہوگا فساد ہوگا۔ کیا ہے فتنہ، کیا ہے فساد؟ لڑکی کسی اور کے ساتھ نکل جائے، ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں۔ فتنے اور فساد یہی ہے میرے بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادیاں جلدی کریں، پڑھانا جتنا ہے پڑھا لیں، لیکن نکاح کے بعد، شادی کے بعد جو ہے آپ اس کو پڑھائیں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لڑکوں کی شادی جو ہے لوگ کہتے ہیں ابھی پہلے اپنے پیر پر کھڑے ہونے دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کو 20 سال 21 سال کا ہو جائے تو شادیاں نہیں کراتے، بیٹے بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے پیر پر کھڑے ہو، اور اتنا بڑا کرتے ہیں کہ وہ اتنا بوڑھا ہونے لگتا ہے کہ پیر لڑکھانے لگتے ہیں، وہ خود اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، 10ویں یہ ذمہ داری ہے مثالی باپ کی کہ وہ اپنے بیٹوں کی، اور وہ حدیث بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من عال ابنتین و ثلاث بنات او اختین و ثلاث اخوات حتی یبنن، کہ جس نے اپنی 2-3 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ حتی یبنن، یہاں تک کہ ان کی شادیاں کروا دی، اور یموت عنہن کنت انا وهو کہاتین، تو ایسا باپ جس نے ان کی شادیاں کروا دی ہے تو میں اور وہ قیامت کے دن اتنا قریب ہوں گے، انا وہ کہاتین، اتنا جو ہے، واشار باصبعہ والسبابہ والوسطی، اللہ کے نبی نے اپنے بیچ کی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی، ان 2 انگلیوں کو بتا کر آپ نے کہا کہ میں اور وہ باپ اس طرح ہوں گے۔ تو میرے بھائی کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، بچوں کی بروقت شادیاں کی جائے، مناسب رشتہ دیکھ کر شادیاں کی جائے، اور اس کے بعد وہ کرائٹیریا تو ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دین دیکھیں، اخلاق دیکھیں، حسب و نسب دیکھیں۔ آج لوگ جو ہے کہ بس دنیا کے اندر ہم پیشہ کلیگ، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی ملے، انجینئر ہے تو انجینئر ہی ملے، فلاں ہے تو فلاں ہی ملے۔ میرے بھائیو یہ اگر اچھے ہیں تو اچھی بات ہے الحمدللہ، اگر آپ کا ہم پیشہ آدمی آپ کی فریٹرنیٹی میں اچھا دیندار ہے تو اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن اس کو کرائٹیریا مت بتائیں، یہ ایلیجیبلٹی نہیں ہے، بلکہ اصل جو کرائٹیریا ہے وہ اسلام ہے، دین ہے، اخلاق ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر اچھی ہیں تو اس کو، تیسری چیزیں اگر کم بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا زندگی میں۔ تو خیر یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزیں جو ہے کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں 11ویں چیز یہ ہے، اولاد کے لیے ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کے لیے کما کر کچھ مال چھوڑ کر مرے۔ یہ بھی ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان بالکل جو ہے اولاد کو مال و دولت سے دور رکھے، صرف دین کہے، یا ان کو ایسیٹک لائف، سنیاس والی زندگی جینے پر مجبور کرے، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے دیا ہے آپ کو دولت تو اپنے اولاد کے لیے دولت رکھیں۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، بڑے مالدار صاحب ہیں، ان کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی تھی، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، بس ایک بیٹی ہے، میں کیا کروں؟ تو وانا دو مال، کیا میں اپنا پورا مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اللہ نے دولت بہت دی ہے کہ پورا مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ، قلت والشطر، کہا کہ اللہ کے نبی کیا آدھی پراپرٹی میں اللہ کے نام میں صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1/3 والثلث، کہ 1/3 مال اللہ کے نام میں دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ والثلث کثیر، ہاں اتنا دے سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی زیادہ ہے،
اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے ایک اصول بنایا، اور اللہ کے نبی ہمیشہ بات چیت کرتے تھے، ایک اصول ایک فارمولہ دے کر چلے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ کہا ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکفف الناس. کہا کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس بات سے کہ تم ان کو کنگال چھوڑ کر جاؤ، یتکفف الناس، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. یہ چیز اچھی نہیں ہے. باپ کو چاہے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ہر اولاد کو کہ حصے میں کچھ دولت رکھ کر مرے، اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ بے نیاز رہے، بہتر ہے من ان تذرهم عالة. اگر ان کو کنگال چھوڑیں گے یتکفف الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ مانگیں گے، ہاتھ پھیلاتے بیٹھیں گے، تو یہ چیز اچھی نہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. وہ انتظار میں رہے کہ فلاں کے پاس سے کیا ملے، فلاں کے پاس سے کیا ملے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کو دینے والا بنا کر جو دنیا سے گزر جائے. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے. وَلَن تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلْ فِي امْرَأَتِكَ. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی بندہ خرچ کرے تو اس پر اللہ رب العالمین اجر عطا کریں گے. تو میرے بھائیوں، یہ جو ایک مثالی باپ کی کچھ علامتیں ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ خیر جو انسان اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. یہ بس کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ صفات ہیں جو ایک باپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ نہ صرف دیندار ہوں گی بلکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے خود اچھا بنیں اور ان کے حق میں جو ہے خیر کے کام کریں، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوں اور آپ کا رویہ، آپ کا موقف، آپ کی عادت و اخلاق اختیار کریں. ہر بچہ اپنے باپ میں ایک رول ماڈل تلاش کرتا ہے، ایک آئیڈیل تلاش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں باپ کو دیکھوں تو وہ کروں. بچے جو ہیں جب ہم ان کو لے کر آتے ہیں مسجد وغیرہ کے اندر، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی سجدہ کرو، رکوع کرو. وہ باپ کو دیکھتے ہیں باپ سجدہ کر رہا ہے، بیٹا سجدہ کر لیتا ہے. باپ کو دیکھتے ہیں باپ جو ہے رکوع کر رہا ہے، بیٹا رکوع کرتا ہے. یعنی باپ کو وہ فالو کرتے ہیں. باپ کی زندگی میں بیٹے ایک آئیڈیل تلاش کرتے ہیں. یہ صرف دینداری میں نہیں بلکہ بہت سارے معاملات کے اندر لوگوں کے سے معاملات کرنا ہے، یہ تکلیفیں آ گئی، مصیبتیں آ گئی تو وہ دیکھتا ہے کہ باپ میرا کیسے ہینڈل کرتا ہے، اس کو ان معاملات کو کیسے کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے بچہ سیکھ لیتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. اگر ہم مکمل دین پر عمل کریں اور جو صفات، جو ذمہ داریاں ایک باپ کی وہ اگر ہم نے پوری کر لیں تو یقیناً ہم ایک مثالی باپ، ایک اچھا باپ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہمیں کہنے سننی زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایک نیک باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.